خوش آمدید. میرا نام ہے شہزاد اقبال. میں ایک نیومرولوجسٹ ہوں, کارڈ ریڈر اور انرجی بیلنسر. آپ دیکھ رہے ہیں دی نمبر کویسٹ, اور آج کی ریڈنگ ہے واٹر سائن کے لیے, کینسر, پائسس اور اسکارپینس کے لیے. ٹائم پیریڈ ہے 10 سے 17 اکتوبر 2021. بس سال ختم ہو رہا ہے تو ابھی سے میں نے تیاری کر لی, اس لیے سوچنا پڑتا ہے. یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے. جو باتیں آپ کے معاملات سے ریزونیٹ کریں, ریلیٹ کریں, اس کو گائیڈنس کے لیے استعمال کیجیے گا, باقیوں کو چھوڑ دیجیے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سپٹمبر میں ریڈنگز دیکھیں, اور پھر بونس ریڈنگ ورگو والوں نے دیکھی, اور بڑا انٹرسٹنگ, مجھے بھی مزہ آیا ریڈنگ کرنے میں. تو آپ لوگوں کی اپریسیشن کا, آپ لوگوں کے تمام سپورٹ کا, کمنٹ کا, فیڈ بیک کا, تمام کا بہت بہت شکریہ. اچھا, جو لوگ نیومرولوجی سے اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ٹیرو کارڈ کی پرسنل ریڈنگ چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے, انٹرسٹنگ مہینہ ہے اور ایکسائٹنگ مہینہ ہے, کیونکہ آگے بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں انشاءاللہ سب کے لیے. اور چونکہ میں ایک انرجی بیلنسر بھی ہوں تو ہمیں بعض دفعہ کچھ چیزیں اچھی انرجیز ہوں یا اچھی نہیں ہوں, ہمیں فیل ہو جاتی ہیں, اچھی نہیں ہوتی, تو ہم دعا کے ساتھ ساتھ میں میڈیٹیٹ بھی کرتا ہوں, سب کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو, اچھا ہو, اور اگر کوئی مشکل آزمائشوں میں ہے تو اس سے نکل جائے. اور اگر ابھی اس کے لیے نکلنے میں پروردگار نے وقت رکھا ہے تو اس کے پاس وہ تمام اسکلز, صلاحیتیں, طاقت, ہمت, انرجی, حوصلہ آئے تاکہ وہ اس مشکل وقت کو گزار سکے. تو دیکھتے ہیں جی واٹر سائن کے لیے کیا کارڈ آئے ہیں. اچھا جی, پہلے دیکھتے ہیں جی کینسر کے لیے. کینسر آپ کے لیے آیا ہے 10 آف سورڈز, ٹھیک ہے. پائسس آپ کے لیے آیا ہے 10 آف وانڈز, اور اسکارپینز آپ کے لیے 10 آف کپ. ارے یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا. مطلب واٹر سائن جو ہیں ان کے پاس, تینوں کے پاس 10 10 10. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے بھائی, یہ تو اب ذرا دیکھنا پڑے گا تفصیل سے. اچھا, پہلے آتے ہیں کینسیرینز کے پاس 10 آف سورڈز. اچھا, نیومرولوجی میں نمبر 10 جو ہے وہ کسی چیز کے ختم ہونا اور نئی چیز کے شروع ہونے کا ہوتا ہے, کیونکہ 9 کے بعد 10 آتا ہے. 9 جو ہے وہ ختم ہونے کا نمبر ہوتا ہے, کسی چیز کے اختتام ہونے کا, کسی چیز کے مکمل ہونے کا, اور 10 نئے آغاز کا, کیونکہ 10 کا مطلب ہوتا ہے 1. 10 آف سورڈز. کینسیرین 10 آف سورڈ جو ہے ویسے تو ایک اچھا کارڈ شمار نہیں کیا جاتا, لیکن میری پرسنل ریڈنگ اور میری ایکسپیرینس وہ اس سے تھوڑا سا ڈفر کرتی ہے. 10 آف سورڈ جو ہے یہ بہت ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ کارڈ ہے. آپ کے پاس جو چیلنجنگ وقت تھا, جو رویے اور جو مشکل اور سختیاں آپ نے دیکھیں, اس نے آپ کو بالکل ایسا کر دیا کہ جیسے آپ کے اندر 10 تیر جو ہیں وہ پیوست ہیں, 10 تلواریں آپ کے اندر پیوست ہیں. اگر میں اس کو دکھانا چاہوں زوم کر کے, اور اس میں آدمی ایک نیچے گرا ہوا ہے, اس کے اوپر 10 تلواریں ہیں. انرجی کے حساب سے بات کریں اور ٹیرو کارڈ دونوں کو ملا کے اگر میں دیکھوں تو 10 آف سورڈز جو ہے اس نے آپ کو بہت چیلنجنگ سچویشن میں رکھا, اور آپ کو لگا کہ آپ کی لائف رک گئی ہے کینسر, اور آپ کو لگا کہ آپ کے معاملات چاہے وہ بزنس کے ہوں, چاہے وہ جاب کے ہوں, چاہے وہ نئی جاب کا حصول ہو, چاہے وہ پرسنل ریلیشن شپ یا فیملی میٹرز ہوں, کنفلکٹس, ایشوز, آبسٹیکلز, پریشانیاں, مشکلات, آزمائشیں, چیلنجز وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. اچھا, لیکن اس 10 سے 17 اکتوبر میں کیا ہوگا؟ آپ کو شاید لگے کہ چیلنجز ختم نہیں ہوئے ہیں, آپ کو لگے کہ شاید زندگی کی مشکلیں ختم نہیں ہوئی ہیں, آپ کو لگے کہ ایک مشکل سے نکل کے میں دوسری میں پھنس جاتا ہوں. لیکن 10 سے 17 ستمبر کے بیچ میں آپ ان چیلنجز سے ہو سکتا ہے نہ نکل پائیں, لیکن آپ کو یہ سینس اور فیلنگ ڈیولپ ہوگی کہ, اور آپ اپنی اس پچھلی لائف پہ جو پاسٹ میں مشکلات گزر رہی ہیں یا جن سے ابھی بھی گزر رہے ہیں, آپ کہیں گے فائن. اچانک آپ ایک دن اٹھیں گے 10 سے 17 اکتوبر کے بیچ میں, اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے, مجھے اس سے فائدہ کیا ہوا, میں نے ان تمام مشکلات سے, ان تمام برے رویوں سے, ان تمام چیلنجز سے سیکھا کیا, اور میرے اندر کیا تبدیلی آئی. اور بلیو می, جب آپ اس سوال کو خود ریز کریں گے یا آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا, چاہے وہ میری ریڈنگ دیکھ کے آئے, آپ جب اس طرف جائیں گے کہ مجھے اس سے فائدہ کیا ہوا, میں نے اس سے سیکھا کیا, مجھے اس سے ملا کیا, تو آپ کی زندگی کے جو بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری گتھیاں ہیں, وہ سلجھنے لگیں گی.
چاہے وہ فیملی میٹرز میں ہو چاہے پرسنل ریلیشن شپ میں. کینسیرینس کے میں جو کہ پرسنل ریڈنگز بھی کرتا ہوں، میرے کچھ کلائنٹس ہیں اور کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں کینسیرین کے جو پیسے کے معاملات میں بہت جن کا ہاتھ اللہ نے کھلا رکھا ہے، ان کے اوپر فروانی رکھی ہے، جن کے فیملی میٹرز بڑے اسموتھ ہیں لیکن ان کے پرسنل لائف، ان کے پرسنل ریلیشن شپس اسٹرانگ نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو اور اس میں مطلب بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں. تو کینسیرین آپ کے لیے 10 سے 17 ستمبر میں جب آپ ان تمام چیلنجز کے بیچ میں یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے کہ میں نے اس سے سیکھا کیا، مجھے اس سے حاصل کیا ہوا اور مجھے اس سے آگے کہاں جانا ہے، یہ 2-3 سوال جب آپ اپنے آپ سے کریں گے تو آپ کی زندگی کے معاملات ایک دم ڈفرینٹ ٹریک پہ جائیں گے. اور آپ جن معاملات کو جس طریقے سے حل کرنے کے عادی تھے، چاہے وہ آفس کے کولیگز کے معاملات ہوں، آفس کے کام کے معاملات ہوں، بزنس کے معاملات ہوں، بزنس شروع کرنے کے معاملات ہوں، نوکری چھوڑ کے بزنس کی طرف جانے میں جو کنفیوژن تھا، جو مشکلات اور چیلنجز تھیں، جب آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نے ان مشکلات سے سیکھا کیا، تو آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوگی ان اچیومنٹ کے، آپ نے سیکھا کیا. یہ آپ کی اچیومنٹس ہیں، یہ آپ کے سکسیسز ہیں، ان کو لکھ لیجئے اور نئے کام کی طرف توجہ دینا شروع کیجیے. کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا ریڈنگ کے کہ 10 آف سورڈز میری ریڈنگ میں چیلنجنگ سچویشن تو ہے، لیکن ان چیلنجز کے بعد جو ایک مدھم سی روشنی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے رہنمائی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ رہنمائی آپ کے لیے دے رہا ہے. آپ اس کو لیجئے اور پروردگار کا نام لے کے لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ لیجئے کہ وہ آپ کے معاملات میں بہتری کرنے کے لیے ہی یہ رہنمائی اور یہ لائٹ بھیج رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے. تو یہ سوال کیجئے اور نئے آغاز کی طرف جائیے. رشتوں میں ہو، پرسنل لائف میں ہو، خاندانی جھگڑوں میں، خاندانی معاملات میں ہو. میں مسکرا اس لے رہا ہوں کیونکہ ہم جن سوسائٹیز میں رہتے ہیں ایشین کلچر میں، اس میں خاندانی جو جھگڑے ہیں وہ آپ کے اوپر بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں. ان کو دیکھیے، اپنے بزنس کام کو دیکھیے. آپ اگر بہت عرصے کا طویل نوکری کا تجربہ رکھتے ہیں لیکن بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کی اور ناکامیاب ہوئے ہیں، تو دوبارہ ایک سیلف ایویلیویشن کیجئے اور دیکھیے کہ کہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کہاں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں آپ کو پھر ایشور کر رہا ہوں کہ اس وقت جو انرجیز ہیں، اس وقت جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں اور وہ آپ کو یقیناً مدد کریں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں پیسز کی طرف. پیسز آپ کے لیے بڑا مزے کا کارڈ آیا ہے، 10 آف وانڈز. آپ کے جو آئیڈیاز تھے، آپ کے جو زندگی میں چیزیں چل رہی تھیں، جو آپ کے ذہن میں باتیں تھیں، وہ اب ٹرانسفارم کر رہی ہیں آپ کو، اور آپ اس وقت کنفیوز ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو میں آپ کو 10 سے 17 ستمبر کے بیچ میں جو انرجیز ہیں، جو کارڈ مجھے بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز ہیں، جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں، چاہے وہ فیملی کے میٹرز میں ہو، پرسنل ریلیشن شپ میں، اگر آپ ریلیشن شپ میں تو آپ کے اسپاؤز یا آپ کے پارٹنر، آپ کی وائف ہیں، تو ان سے آپ اس وقت کنفیوژن میں ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن کے جو آئیڈیاز ہیں اور جو ریئلٹی میں چیزیں ہیں اس میں شاید فرق ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آئیڈیاز ٹھیک ہیں، اور اب آپ کے آئیڈیاز جو آپ سوچ رہے تھے وہ کچھ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، وہ باتیں ٹھیک ہوتی جا رہے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کے تمام پچھلے تجربے کو اور جو باتیں آپ کے ذہن میں، جو آئیڈیاز آپ کے ذہن میں، چیزوں کو امپروو کرنے کے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، چیزوں کو بنانے کے لیے، چیزوں کو ختم کر کے ایک نیا موڑ دینے کے لیے، وہ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں اور وہ ٹھیک ہوتی بھی جا رہی ہیں. تو آپ کی زندگی میں 10 آف وانڈز میجر ٹرانسفارمیشن ہے بیسڈ آن یور آئیڈیاز. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے آئیڈیاز ہیں جن کو اس وقت پرائیورٹائز کرنا ہے. اگر کام کو پرائیورٹائز کرنا ہے تو وہ کون سے آئیڈیاز ہیں، وہ کون سے اپورچونیٹیز ہیں جس کے اوپر بلڈ کر کے آپ نے آگے جانا ہے. اگر ریلیشن شپ کی بات کروں تو کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آل ٹوگیدر ختم کر کے ایک نیا آغاز کرنا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر مزید انرجی اور ٹائم انویسٹ کر کے ان کو بہتر کرنا ہے، کون سی چیزیں آپ کو ڈیریل کر رہی ہیں زندگی کی ہر طرف ریلیشن شپس کی کہ آپ نے ان کو دوبارہ ٹھیک کرنا ہے. یہ آپ کی کال ہے. لیکن 10 آف وانڈز کلیئر کٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اپورچونیٹیز ہیں، آپ کے آئیڈیاز ہیں اور وہ مینیفیسٹ کر رہے ہیں. آپ کے آئیڈیاز آپ کو پے کرنا شروع ہو گئے، آپ کے سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے کوئی بات کہی، آپ نے کوئی بات کسی سے شیئر کی اور وہ ویسے ہی ہو گئی. آپ کی انٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے پائسز کہ آپ نے ان چیزوں کو لکھ لینا ہے اور اپنے فیڈ بیک اور کمنٹ سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کتنا ریلیٹ کر پائیں. ایک چیز اور بھی یہ ذہن میں رکھیے گا پائسین
کہ آپ کے آئیڈیاز یقیناً مینیفیسٹ کر رہے ہیں. آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے. آپ جن کو جو مشورہ دے رہے ہیں ان کے لیے وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آپ اپنے معاملات میں اپنے ذہن کی بات، اپنے دل کی بات، اپنے دماغ کی بات مان رہے ہیں اور وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ یہ چیزیں نہیں بھی ہوتی جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ڈس اپوائنٹ یا ڈس ہارٹ مت ہوئیے گا. اور یہ خیال بالکل بھی اپنے ذہن میں مت لائیے گا کہ میری چیزیں، میرے خیالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ بہت سارے کام کرتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں. ہماری 100% چیزیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے 100% خیالات پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ہمارے احساسات بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے. بعض دفعہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسی نہیں ہوتی. آپ نے بھی یہی کرنا ہے پائسین کہ اگر بیچ میں آپ کے آئیڈیاز میں سے کوئی ایک دو چیزیں نہیں چلیں کسی بھی زندگی کے پہلو سے، تو آپ نے اس سوچ کو نہیں دینا کہ میں شاید غلط سوچ رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. وہ چیزیں آپ کی مرضی کے نہیں چلیں، کوئی بات نہیں، اور باقی معاملات چلیں ان کو چلائیے اور پروردگار سے مدد مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کیجیے. کس طریقے سے؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں، لوگوں کی مدد کیجیے، پروردگار سے مدد مانگیے، نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، کچھ وقت سکون سے گزاریے، اپنے آپ کے اوپر فوکس کیجیے. اور آپ کے اندر میجر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے تو اس سے گھبرائیے گا نہیں. یہ اچھے کے لیے ہو رہی ہے، یہ پازیٹیوٹی کی طرف زندگی آپ کی جا رہی ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں اسکارپین. اچھا، اسکارپین بڑے مزے کے لوگ ہوتے ہیں اسکارپین. اور انٹرسٹنگلی جو مجھے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں وہ اسکارپینز ہیں. خاص طور پہ ہمارے ایک بھائی جن کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا، جو ابو ظہبی میں، ایک ہمارے بھائی جو کینیڈا میں، وہ بڑے انٹرسٹنگلی مجھے میسیجز کرتے ہیں اور بڑی چیزیں پوچھتے ہیں. اسکارپینز آپ کے لیے 10 تاریخ سے 10 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک 10 آف کپس کا کارڈ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں پچھلی ریڈنگ جو میں نے کی تھی اور جو میں پچھلے انالیسس کرتا رہا ہوں، اور میں چونکہ خود بھی اپنا ایک چارٹ مینٹین کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اسکارپینز کی زندگی کے جو چیلنجز تھے وہ ایک عجیب کنفیوژن میں ہوتے تھے کہ ان کے پاس اچھی خبریں بھی ہوتی تھیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ ایک چیلنجنگ سچویشن بھی ہوتی تھی. ان کے پاس جو ہے وہ ایک خوشی کی بات بھی ہوتی تھی تو وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا، اچھا لیکن چھوٹی سی بات، وہ جو چھوٹی سی بات ہوتی تھی وہ ساری خوشی ختم کر دیتی. تو اسکارپین جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسی ہی سچویشن میں تھے، اور یہ اکراس آل اسکارپینز ہو رہا تھا، چاہے وہ ارلی اسکارپینز ہوں جن کی شروع میں تاریخ پیدائش ہے، چاہے وہ مڈل والے ہوں، چاہے وہ آخر میں ہوں. تو لیکن اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ تھی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چیلنجنگ سچویشن ہے لائف میں، پرسنل لائف میں، زندگی کی کسی پہلو میں اگر چیلنجز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی چھوٹی سکسیسز ملتی رہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی رہیں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی رہیں آپ کی اپنی محنت کی یا پروردگار کے کرم کی، جو آپ کو نظر بھی آئیں اور آپ کو فیل بھی ہوں، تو آپ کی زندگی آپ کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہے کہ ابھی آگے چلنا ہے. تو اسکارپینز کے ساتھ ایسے ہی تھا کہ اسکارپینز جو ہیں ان کے زندگی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اچھی خوشیاں بھی دے رہا تھا، خوشخبریاں دے رہا تھا، لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے چیلنجز تھے. اور وہ ایسے چیلنجز تھے جو اسکارپینز نے خود اوور کم کیے، جن کو خود ڈیل کیا، جن کو خود مینیج کرنے کی کوشش کی، اپنی اسکلز بھی بڑھائی، اس معاملے کو سیکھا بھی اور اس کو اوور کم بھی کیا. مجھے اب چونکہ ریڈنگ ہو رہی ہے، میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میرے کلائنٹ ہیں، وہ اسکارپین ہے اور ان کی وائف جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، اور وہ کسی اور ملک میں ہے، اور ان کی وائف جو ہے وہ اور میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کیجیے. اور انٹرسٹنگلی ان کے سارے معاملات ایشوز ریزالو ہوتے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے مجھے یہی بتایا. تو 10 آف کپس اسکارپینز آپ کے لیے، اگر میں اس کو زوم کروں کارڈ کو، 10 آف کپس، اس میں لوگ خوش ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور سارے کپس آپ کے اوپر ہیں. تمام معاملات اسموتھ ہیں، تمام معاملات انشاءاللہ اسموتھ رہیں گے 10 سے 17 اکتوبر میں، بلکہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اسکارپینز آپ کے لیے کچھ نئے آغاز ہیں، کچھ نئی چیزیں شروع ہو رہی ہیں جن کا آپ کو بھی ابھی نہیں اندازہ، لیکن بیسڈ آن یور پاسٹ لائف، آپ کے پچھلے تجربات. میں اس میں اگر اس کو میں مزید ڈیفائن کروں تو یہ آپ کے پروفیشنل لائف کی میں بات کروں، آپ کے پیسے کمانے کی، چاہے آپ جاب میں ہوں، چاہے آپ بزنس میں ہوں، چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہوں، جہاں پیسوں کے معاملات ہیں اس میں نئی چیزیں شروع ہو رہی ہیں. آپ نے تھوڑا سا ٹیمپرنس رکھنی، تھوڑا سا اپنے ٹیمپر کو کنٹرول رکھنا ہے اسکارپینز.
کیونکہ یہ نئی اپارچونیٹیز جو ہیں یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور یہ آپ کے رویے، آپ کے کام کے پروفیشنلزم، آپ کے ٹائم مینجمنٹ، تمام جو کام سے ریلیٹڈ اسکلز ہیں اس پہ بیس کرتی ہیں. تو فوکس کیجیے گا کہ ان تمام چیزوں کی طرف آپ کا دھیان 100% رہے. اس میں کوئی ڈسٹریکشن، کوئی پروکراسٹینیشن، کوئی چیز ڈیلے مت کیجیے گا. کوئی چیز آئی ہے آج کر کے ختم کریں. اپارچونیٹیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہیں. آپ نے بس جو ابھی کام کر رہے ہیں کرتے رہیے، پوری محنت سے دل لگا کیجیے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ 10 آف کپ جو ہے یہ آپ کے فیملی میٹر، اس کا پرسنل لائف پہ ایز سچ میرا ایکسپیرینس یہ کہ نہیں ہوتا، لیکن فیملی میٹر. فیملی جب میں بات کرتا ہوں تو ہم جس کلچر میں ہیں اس میں چچا، ماموں، تایا، بہن، بھائی، سارے، یہ دس از دا فیملی. اس فیملی میں بھی کوئی چینجز آئیں گی، اور یہ چینجز آپ کی طرف سے نہیں آئیں گی، لیکن آپ ان چینجز کو دیکھیں گے اور آپ اس چینجز میں کہیں نہ کہیں انوالو بھی ہو جائیں گے، آپ کو کیا جائے گا. تو آپ نے بہت محتاط رہتے ہوئے درمیانی راستہ رہنا ہے. اگر کوئی کسی فیملی ڈسپیوٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاندانی جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے کسی پارٹی کی سائڈ لیے بغیر پہلے نیوٹرلی دیکھنا ہے کہ چیزیں کیسی ہیں. لیکن چینجز آئیں گی، آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کو انوالو کیا جائے گا. تو اب یہ آپ کی مرضی کہ آپ نے اس میں کتنا انوالو ہونا ہے. لیکن بہت پازیٹیو کارڈ ہے اسکارپینز آپ کے لیے. آپ کے زندگی معاملات اللہ تعالیٰ نے چلا دیے ہیں، مزید بہتر کرے گا انشاءاللہ. آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، اور جس طرح دوسرے طریقے سے بھی پروردگار کی خوشنودی حاصل ہو، لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو کے، چاہے وہ آپ کے آس پاس کے لوگ ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں. چیریٹی کیجیے، لوگوں کو پیسے دیجیے. کوئی غریب ہیں تو ان کے لیے اس وقت حالات بہت سخت ہیں اکراس دا ورلڈ. فائنینشلی لوگوں کے لیے چیزیں تو اگر آپ کے پاس یہ ابنڈنس ہے، آپ کے پاس 10 آف کپس ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہے، تو آپ لوگوں کی مدد کیجیے کسی بھی طرح. اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ مت ہونے دیجیے گا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اسکارپینز، آپ کے لیے انشاءاللہ چیزیں نئی شروع ہو رہی ہیں. آپ کے فائنینس اور بزنس اور منی میٹرز میں بھی، اور آپ کے فیملی میٹرز میں بھی. تو اب آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. اپنے لائف کو سامنے رکھیے، چیزوں کو بیلنس کیجیے اور چیزوں کو چلائیے. اچھا، ایک چیز اور اسکارپینس کے لیے، میں اگر اس کارڈ میں دیکھوں، آپ کو بھی دکھاتا ہوں. اس کارڈ کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور جو انرجیز اچانک مجھے فیل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے جو پانی کے معاملات ہیں، جو واٹر ایشوز ہیں، وہ ذرا دیکھنے. وہ آپ کو تھوڑا سا چیلنجنگ سچویشن میں ڈال سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نل کا خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو پینے کا پانی آتا ہے، اگر آپ بوتلوں کا پانی پیتے ہیں تو کبھی بوتلیں ختم ہو جائیں اور آپ کے پاس بوتل آنے میں دیر ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیلنجز ایسی، لیکن ریلیٹڈ ٹو واٹر. کبھی ہو سکتا ہے آپ شاور کھولیں تو پتہ چلے اوپر ٹنکی میں پانی نہیں ہے. اس طرح کے چیلنجز، لیکن یہ ایسے چیلنج ہوں گے جس کو آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں، جس کو آپ بڑی ایزیلی مینج کریں گے. لیکن یہ پاسبلٹی ہے 10 سے 17 اکتوبر کے بیچ میں اسکارپینز. اپنے فیڈ بیک اور کمنٹ سے ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کتنا ریزونیٹ اور ریلیٹ کر پائیں میری اس ریڈنگ سے، اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں میری ریڈنگ سے. میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں واٹر سائن، اور ملوں گا اگلی ریڈنگ میں. خیال رکھیے گا. آداب.